بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا لیکچر نمبر 24 سٹارٹ کریں گے، اور آج بھی میرا ٹاپک وہی ہوگا کہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم کردار۔ اس ٹاپک سے مراد ہم نے اپنے پچھلے ٹاپکس میں کئی ذیلی ٹاپکس کو کور کیا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم وہاں سے بات کو شروع کریں گے جہاں ہم نے لاسٹ ویک اپنی بات کو روکا تھا۔ خانہ کعبہ کی ہم جانتے ہیں کہ تعمیر ہو چکی تھی حجر اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکیمانہ تدبیر کے مطابق سب سرداران مکہ نے اپنے اپنے ہاتھوں سے اونچائی تک پہنچانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر کے مطابق، معاملہ فہمی کے مطابق نصب بھی کر دیا، تعمیر مکمل ہو گئی، سب شکر بجا لائے، اور یہاں ہم نے اپنی بات کو لاسٹ ویک کور کیا تھا، ختم کیا تھا۔ آج وہیں سے بات کو شروع کریں گے کہ یہ تعمیر ہو گئی، اور اب اس تعمیر کے جو نمایاں پہلو تھے وہ کیا تھے۔ قریش مکہ نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کم پڑ گیا تھا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے صرف حلال مال ہی شامل کیا تھا، حرام مال کا انہوں نے ایک، جس کو کہتے ہیں کہ ایک سکہ، وہ بھی شامل نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بہت ہی عظیم کام ہے، اس میں بہت بھلائی ہے، اس میں بہت خیر ہے، اور اللہ کے سامنے جو بھی مال پیش کیا جائے گا اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پاک اور طیب ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو حلال مال تھا وہ کم پڑ گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں پر اسی حد تک تعمیر کیا جائے جتنا سامان ان کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے کعبہ مشرفہ کے شمالی رخ سے، یعنی ناردرن سائڈ سے، تقریباً 6 ہاتھ اور ایک بالش جگہ نئی تعمیر کی حدود سے باہر رہنے دی۔ اس حصے پر ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی گئی تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے طواف کریں۔ یہ ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ انہوں نے کعبہ کی بلندی 18 ہاتھ رکھی، جبکہ اس سے پہلے یہ بلندی 9 ہاتھ تھی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں جو میجرمنٹس بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، تاکہ آپ جب اس کو بک ریڈ میں گو تھرو کریں تو آپ کہیں کنفیوز نہ ہوں۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ اور بائی دا وے یہ چیز جو ہے یہ حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور آگے آ کے میں اس حدیث کا بھی آپ کو حوالہ دیتی ہوں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی، اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریباً چکور شکل کا ہو گیا، یعنی کہ کیوبک فارم میں جیسے ہمیں آج نظر آ رہا ہے۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی یعنی ساؤدرن اور ناردرن دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں، پورب اور پچھم یعنی ایسٹرن اور ویسٹرن، ایسٹ پورب، پچھم ویسٹ، یہ دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے 4 جانب سے ایک بڑھے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذروان کہتے ہیں۔ یہ آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے۔ آپ جب عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو بھی وہاں بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں وہاں آپ کو یہ حصہ نظر آتا ہے۔ یہ میں آپ کی اسکرین پر بھی چلا رہی ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جزو ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کے پاس مال کم پڑ گیا تھا۔ اچھا، انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ دروازہ اتنا بلند کر دیا کہ داخلہ سیڑھی کے ذریعے سے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ تھا کہ ان کو ان کی نیت یہ تھی کہ جو شخص جس کو ہم اجازت دیں گے بس اسی کو ہم جانے دیں گے اندر، باقی ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظاہر متولی تھے، وہاں پہ ان کے ہاتھوں میں سارا وہ تھا، جتنی بھی وہاں کی کسٹڈی تھی وہ کسٹوڈینس تھے، لہٰذا انہوں نے یہ کام بھی کیا۔ پھر ایک پر نالا بھی بنایا گیا جس کا رخ حتیم کی جانب رکھا گیا۔ وہ آج بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بارش جب بھی ہوتی ہے تو پانی وہیں سے آتا ہے سطح زمین پہ، اور پھر وہیں سے جو ہے پانی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، بہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ چھت پر چڑھنے کے لیے رکن شامی کی اندرونی جانب لکڑی کی سیڑھی بنائی گئی، اور پھر چھت، دیواروں اور ستونوں کو بھی خوب آراستہ کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تمام تفصیلات ہیں جو نئی تعمیر سے متعلق ہیں، یہ اس کے نمایاں پہلو تھے۔ غلاف کعبہ کا اہتمام۔
وہ انہوں نے کس طریقے سے کیا تھا کہ قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اس پر دھاری دار یمنی چادروں کا غلاف چڑھایا۔ اس سے پہلے کعبہ پر قبطی کپڑے کا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ یہ ایک سفید کپڑا تھا جو مصر میں تیار ہوتا تھا۔ تعمیر نو کے بعد کعبہ پر دھاری دار یمنی چادروں ہی کا غلاف چڑھایا جاتا رہا، پھر بعد ازاں ریشمی غلاف چڑھایا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سیرہ ابن ہشام میں یہ چیز درج ہے کہ غلاف کعبہ کا اہتمام کس طرح، اور ہم بائی دا وے یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا تھا اس کی بنیاد کنہوں نے رکھی تھی؟ تبہ بن اسد نے۔ تبہ ابن اسد، ہم نے پڑھا تھا ان کو جب ہم یمن کی سرداریاں اور بادشاہتیں پڑھ رہے تھے، اس وقت ہم نے وہاں ذکر کیا تھا۔ اب یہ جو تعمیر ہو چکی، اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ دلی خواہش بھی تھی جو میں آپ لوگوں کے سامنے اب رکھوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی تعمیر کعبہ سے مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے۔ اس کی چند وجوہات تھی جو احادیث کی روشنی میں بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور تھوڑا سا میں اس کو آپ کے سامنے یعنی ایک اوور ویو بھی دیتی ہوں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ قریش نے حلال مال کم پڑ جانے کی وجہ سے کعبہ کی اصل بنیادوں میں سے خاصا بڑا حصہ ویسے ہی چھوڑ دیا، اور کعبے کا جو رقبہ تھا وہ کم کر دیا۔ اب یہ کیوبک فارم میں جو آ گیا، اس سے پہلے یہ ایک ریکٹینگولر شیپ میں تھا، جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جن بنیادوں پر تعمیر کیا تھا، حتیم اس کے اندر داخل تھا، تو کعبہ کا جو اندرونی حصہ تھا، جو رقبہ تھا، وہ کافی بڑا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جو رقبہ، جو بیت اللہ شریف کا جو اپنا جو ذاتی رقبہ تھا، وہ کم ہو گیا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بھی مطمئن نہیں تھے۔ دوسری چیز کہ قریش نے کعبے کا ایک ہی دروازہ رکھا، اس سے پہلے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے، دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ ایک طرف سے داخل ہوتے تھے، دوسری طرف سے نکل جاتے تھے، تو بیت اللہ شریف کے اندر رش نہیں لگتا تھا۔ اب کیا ہوتا کہ جانے کا راستہ بھی ایک، آنے کا راستہ بھی ایک، تو یہ بھی ایک مطلب غیر مطمئن چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ پھر کعبے کا دروازہ اونچا کر دیا تاکہ صرف وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ یہ بھی ان کا ایروگنس تھا ایک طرح سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ یوں قریش نے کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی پوری بنیادوں پر تعمیر نہیں کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام ہی کی ڈالی کی پوری بنیادوں پر تعمیر کیا جاتا، لیکن بعد از ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت اسے ایگزیکیوٹ نہیں کیا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس چیز کا خدشہ تھا کہ ابھی ابھی ترک کفر و شرک ہوا ہے، زیادہ مدت نہیں گزری ہے، وہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں کسی بھی معاملے میں کسی بھی وجہ سے جو ہے بدک جائیں، تو ان کے بدک جانے پر جو ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے اندیشے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بھانپ لی تھی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو خانہ کعبہ کو قریش کی بنائی ہوئی عمارت پر ہی برقرار رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مگر صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بہت واضح احادیث موجود ہیں اور متواتر ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے متعلق پوچھا، کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا پھر قریش نے اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قوم کی قصرت بہم النفقہ، بلا شبہ تمہاری قوم کے پاس تعمیر کے وقت حلال خرچ کم پڑ گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فعلی ذلک قومکی لیدخلوا من شاءوا ویمنعوا من شاءوا، تمہاری قوم نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم ولولا ان قومکی حدیث احدہم جاہلیہ، اور یہ حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن جلدی کروا دیتی ہوں۔ اگر تمہاری قوم کا عہد زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا اور مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری طرف سے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کرنا اور اس کے دروازے کو زمین سے ملا دینا ان پر شاق گزرے گا، تو میں ایسا ضرور کرتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ عائشہ یا عائشتو لولا ان قومکی حدیث احد بجاہلیہ لامرت بالبیت فاہدموا، یعنی عائشہ اگر تمہاری قوم زمانے جاہلیت کے قریب نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرانے کا حکم دیتا، پھر میں اس میں وہ حصہ شامل کر دیتا جو اس سے نکال دیا گیا تھا، میں اس کے دروازے کو بھی زمین سے ملا دیتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، یوں میں اسے ابراہیم علیہ السلام کی
بنیاد کے مطابق بنا دیتا. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر بھی چلا رہی ہوں، اور اس حدیث کا حوالہ ہے، یہ حدیث ہے 1586. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں کعبے کا نذرانوں پر مبنی خزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر نہ کرنے کی ایک اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ میرے پاس تعمیراتی مصارف کے لیے مطلوبہ سرمایہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ میرے پاس اتنا خرچ بھی نہیں جس سے میں کعبہ کی تعمیر کر سکوں. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے میں اسکرین پر بھی اس کو چلا رہی ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی خواہشات تھی، یہ ان کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک جو بہت بنیادی وجہ تھی، جو بہت اہم سبب تھا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیان فرمایا، وہ یہی تھا کہ نو مسلموں کے بدک جانے کا خدشہ تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دین کے کسی مبنی بر مصلحت کام میں لوگوں کی طرف سے کسی فتنے یا فساد کا اندیشہ ہو تو اسے چھوڑ دینا ہی مناسب ہے. یہی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب العلم میں اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے، جسے کہا جاتا ہے باب من ترک بعد الاختیاری مخافہ ان یقصر فہم بعد الناس عنہ فیقعوا فی اشد من. کسی بہتر عمل کو اس خوف کے پیش نظر چھوڑ دو مبادا کچھ لوگوں کی کم عقلی اسے سمجھنے سے قاصر رہے اور وہ اس سے زیادہ سخت امر یعنی فتنے میں مبتلا ہو جائیں. فقہائے کرام نے اسی سے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح. حصول مصالح کی نسبت دفع مفاسد قابل ترجیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ اصول ہے کہ جب کبھی فتنے کا ہو کا خدشہ ہو تو جو کام بہت ہی آپ کو صحیح بھی لگ رہا ہو، اس کے اندر آپ کو مصلحت نظر بھی آ رہی ہو، بہتری لگ بھی رہی ہو، لیکن رفع فساد کے لیے اس چیز کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، جانے دیں. تاہم جب لوگوں کی طرف سے فتنہ و فساد کا خوف باقی نہ رہے تو مصلحتاً چھوڑا ہوا عمل کر لینا مستحب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے ان بنیادوں کا بھی اشارہ دے چکے ہیں اپنی حدیث میں کہ یہ جو بنیادیں یعنی ابراہیمی بنیاد پر جو کعبہ تعمیر کیا گیا ہے، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اپنی بہت ساری وجوہات کی بنا پر اس عمل کو روک دیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند نہیں فرمایا تھا کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے. یہ الفاظ مبارکہ جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ ابھی رکھ رہی ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور میں آپ کے سامنے اسکرین پر چلا رہی ہوں. اس میں صاف لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر میرے بعد تمہاری قوم بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہے تو آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھا دوں جو قریش نے اس میں سے چھوڑ دی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حتیم کی 7 ہاتھ آگے کی جگہ بھی دکھا دی تھی، یعنی قریب حتیم کی جو 7 ہاتھ کے قریب جگہ تھی وہ دکھائی تھی، جو چھٹا ہوا ایریا تھا، یعنی جو آج بھی ہے جو چھٹا ہوا ایریا ہے. اب ہوا کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو یہ تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی حیات تھی، وہ یعنی جو ان کی جو دنیاوی حیات تھی وہ بہت زیادہ برقرار نہ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی رحمت میں تشریف لے گئے، تو یہ کام جو تھا یہ رہ گیا. اب وقت گزر گیا، کافی وقت آگے چلا گیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی تعمیر کعبہ ہوئی ایک بار پھر. اس کی کیا وجوہات تھی، اس کی کیا حقیقتیں تھیں؟ ہوا یہ تھا کہ بہت آگے کی چیز ہے، یہ ظاہر سیرہ کا حصہ اس لحاظ سے نہیں ہے، لیکن کیونکہ باضابطہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے صحابی کے ہاتھ سے ہی کام ہوا، لہٰذا ہم اس کو جانیں گے ایز اے ہسٹری، اسلامک ہسٹری، لیکن سیرت کا ہی حصہ ہے تو ہم اس کو ضرور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی جلیل القدر، بہت ہی خوبصورت صحابی ہیں اور ابن صحابی ہیں، یعنی کہ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، یعنی زبیر بن عوام اور اسماء بنت ابی بکر یہ دونوں میاں بیوی ہیں، صحابی اور صحابیاں ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں.
مہاجرین میں جو سب سے پہلے بیبی بورن ہوئے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں. ان کا جو نسب ہے، ان کا جو شرف ہے وہ معمولی نہیں ہے. ان کی سگی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی بہن ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کی جو پھپھو ہیں، یعنی پھپھی جو ہیں ان کی، وہ حضرت زبیر بن عوام کی جو سگی پھپھی ہیں وہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں. ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ عوام بن خویلد کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا، زبیر بن عوام. اور زبیر بن عوام کی سگی کون ہے؟ پھپھو ہیں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا. حضرت صفیہ ان کی ڈائریکٹ دادی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہیں، یعنی صفیہ بنت عبد المطلب. تو ان کا جو نسب قریشی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا نسب ہے، بہت اعزاز ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ بہت بڑے عالم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار آپ جو ہیں وہ مارکے جو بھی ہوئے، جنگیں ہوئی وغیرہ، ان میں بھی آپ شامل رہے، کمانڈرز کے ساتھ رہے وغیرہ. تو آپ کی جو سوانح عمری ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل مانگتی ہے. اس کو کبھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بإذن اللہ تعالیٰ ہم دوبارہ کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن سر دست جو آپ کے بارے میں جو بتانے کے لیے اور آپ کے بارے میں جو ذکر کرنے کے لیے جو بہت خاص باتیں ہیں، وہ خاص طور پہ آپ کا شجرہ، آپ کا نسب ہے، آپ کا شرف ہے. ہوا کیا تھا کہ جب ظاہر یہ ہیومن ہسٹری ہے اور یہ جاننی بھی بہت ضروری ہے. یہ ڈیوائن نہیں ہے، دین ڈیوائن ہے، ہیومن ہسٹری از ہیومن ہسٹری. تو اس کو دل بڑا کر کے سنیے گا اور غیر جانبدار ہو کر سنیے گا. جب یزید کی بیعت مدینہ والوں نے ختم کر دی تھی، ایون مکہ والوں نے بھی ختم کر دی تھی، جب یہ سانحہ کربلا ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا یعنی اہل البیت کا جب یہ دردناک شہادت کا واقعہ ہو گیا، تو مدینہ والوں نے، مکہ والوں نے بیعت کو ختم کر دیا. یزید سے انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، انہوں نے اس سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. یزید کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی، اس کو یہ چیز بہت بری لگی. یزید تھا، آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو ظاہر یہ چیز اچھی نہیں لگی. تو اس نے مکہ مکرمہ میں جو لوگوں کو جو بیعت ختم ہوئی تھی، اس نے جب مخالفت کو اس نے دیکھا، تو یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر خصوصی طور پہ، کیونکہ یہ ایک ہسٹری ہے، آپ اس کو تھرو آؤٹ پڑھیں گے، تھرو آؤٹ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی اور ڈیٹیل سمجھ میں آئیں گی. میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا رہی. حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے تھے، اور مکہ جا کے آپ نے جو ہے وہاں پر اپنی علیحدہ خلافت جو ہے وہ شروع کر دی تھی. لوگوں نے آپ کو اپنا امیر المومنین بنا لیا، اپنی خلافت آپ نے قائم کر لی مکہ میں. یزید کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی، اس نے وہاں پر ایک لشکر روانہ کیا تاکہ ان کو، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا مطیع کر لیا جائے. اس لشکر کی قیادت حسین بن نمیر کر رہا تھا. حسین بن نمیر، یہ حسین جو ہے یہ سواد سے ہے، یہ سین سے نہیں ہے. یہ حسین وہ حسین نہیں ہے جو حضرت امام حسین کے ساتھ جو جس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ حسین سواد کے ساتھ ہے. حسین بن نمیر نے مکہ مکرمہ پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت مسجد الحرام کے اندر خیموں میں پناہ گزین ہو گئے. حسین نے ان کا محاصرہ کر لیا اور منجنیقوں کے ذریعے ان پر پتھراؤ کیا اور آگ برسائی. منجنیقوں کے ذریعے کچھ پتھر کعبہ کو بھی لگے، جس سے اس کا غلاف پھٹ گیا اور کعبہ کی عمارت کمزور پڑ گئی، غلاف کو آگ لگ گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگ بھڑک اٹھی، دور دور تک پھیل گئی، کعبہ تک پہنچ گئی. اور جو قریش نے کعبہ کی تعمیر میں جو پتھر استعمال کیے تھے، جو ساگوان کی بہت قیمتی لکڑی لگا رکھی تھی وغیرہ، اور اس کا جو غلاف وغیرہ تھا، وہ سب آگ کی لپیٹ میں آ گیا. کعبہ کی دیواروں میں لگی قیمتی لکڑی بھی جل گئی، غلاف بھی جل گیا، عمارت بھی کمزور پڑ گئی، اور حجر اسود تک جھلس گیا اس آگ سے. اور اس میں جو 3 دراڑیں پڑ گئی تھیں، یہ اسی واقعے میں ہوا تھا. اس جنگ کو جنگ حرہ کہتے ہیں. بہت دلخراش، بہت ہی تکلیف دہ یہ واقعہ ہے. اسے آپ جن کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہو، اسلامک ہسٹری میں، وہ اس کو ضرور پڑھیے گا. میں اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی. ظلم کی بربریت کی انتہا ہو گئی تھی. مدینہ پہ بہت ظلم ڈھایا گیا تھا. 3 دن تک اس نے فری ہینڈ دیا تھا اپنی فوج کو کہ جو چاہے کرو. وہاں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے، جو خادم رسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اٹھا کر چلا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے. ان جیسے جلیل القدر اور بے شمار صحابی اور صحابیات تھے. 1000 مدینہ شریف میں 1000 مسلم صحابیات
خواتین جتنی بھی وہاں پہ موجود تھیں، اس سال انہوں نے 1000 بیبیز کو یعنی برتھ ہوئی تھی وہاں پہ، اور وہ سارے بچے ظلم و بربریت کی اولاد تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں what I mean. اتنا ظلم ہوا تھا. 1000 عورتیں مدینہ شریف میں اس سال حاملہ ہوئی تھیں. اتنا ظلم اس یزید کی فوج نے کیا تھا یزید کی پشت پناہی میں. یزید آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. خیر بہرحال آگے چلتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا، بہت بے دردی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا. پھر آگے اللہ کی شان یہ تھی کہ جب بیت اللہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو گئی، حالت یہ ہو گئی تھی کہ کبوتر بھی اس پر آ بیٹھتا تو دیوار سے پتھر وغیرہ گرنے لگتے تھے کعبے کے اندر اور باہر کا. یہ جو معاملہ تھا کعبہ جلنے کا، یہ علم انگیز واقعہ جو تھا، یہ کب ہوا تھا؟ یہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کو بروز ہفتہ پیش آیا تھا. یہ صورتحال دیکھ کر اہل مکہ و شام بہت دل برداشتہ، بہت خوفزدہ ہو گئے تھے. سب کو تکلیف ہوئی کیونکہ ہولیسٹ آف دا ہولی لینڈ کعبہ، جس کو ابرہا ڈھانے کے لیے آتا تو اللہ نے اس پہ کتنا قہر نازل کیا تھا. اور آپ سوچیں کہ یہ قریش جو اس وقت اتنے شرک اور اتنے سارے یعنی الٹے سیدھے کاموں میں مبتلا تھے، پیگنز تھے، یہ تک اس کو ڈھانے سے پہلے ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے. اللہ کے حضور کھڑے ہو کہ ولید بن مغیرہ جیسا شخص جس کے لیے قرآن نے اتنی سخت وعید بھیجی ہیں، اتنی سخت آیات آئی ہیں، وہ تک فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی کا جو عنصر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ایک ذات ہے جو بہت بابرکت، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے. اس سے وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے کہ اللہ تیرے گھر کو ڈھانا اور نیک کام کے لیے ڈھانا ہے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے. ہم تو اس میں اچھائی چاہتے ہیں، ہم تو اس کی فلاح چاہتے ہیں، ہم تو اس کی یعنی ہم تو مصلحین ہیں، ہم تو بھلا کر رہے ہیں، ہم تو یہ سب کچھ خیر کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تک اللہ سے ہی دعا کر رہا ہے. اور یہ بدبخت خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے کس حد تک چلا گیا. یعنی یہ صرف اپنی بیت کے لیے، اپنی ایروگنس کے لیے، اپنے غرور کے لیے، تکبر کے لیے، جو یزید کو فیور کرتے ہیں، جو یزید کو اس کی حمایت میں اچھا کہتے ہیں، میں ان کے لیے بہت سوری ہوں. آئی ایم ریئلی سوری فار دیم. خیر یہ صورتحال دیکھ کر سب کا دل بہت دکھا، بہت غمزدہ ہوا. اور اللہ کی شان ایسی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد 14 ربیع الاول کو یزید مر گیا، وہ فوت ہو گیا. اس کی وفات کی خبر کعبہ کی آتش زدگی کے 27 دن بعد ربیع الاخر کے شروع میں پیر کی رات مکہ مکرمہ پہنچی. یزید کے مرنے کی وجہ سے یہ خبر جب حسین بن نمیر کو ملی تو پھر لوگوں نے اس کو خوب تھو کی، خوب اس کو لعنت ملامت کی، اور وہ اپنا لشکر لے کر شام واپس روانہ ہو گیا. اس کو واپس جانا پڑا. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی عمارت کو آتش زدہ حالت میں رہنے دیا، یہاں تک کہ حج کا موسم آ گیا اور لوگ جمع ہو گئے. وہ لوگوں کو اہل شام کے خلاف غیظ و غضب دلانا چاہتے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب کچھ وہیں سے ہو رہا تھا. جب لوگ حج سے فارغ ہو کر، اور یہ ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری ہے، یہ فیری ٹیلز نہیں ہیں، انہیں پڑھیے گا اور ان کے اوپر خود بھی غور و فکر کیجیے گا. اوکے. جب لوگ حج سے فارغ ہو گئے، واپس جانے لگے، تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ لوگوں مجھے کعبہ کے بارے میں مشورہ دو، کیا میں اسے گرا کر اثر نو تعمیر کروں یا صرف متاثرہ حصوں ہی کی مرمت کروں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میری تو یہی رائے ہے کہ آپ صرف کعبہ کے کمزور حصوں کی مرمت کرا دیں، بیت اللہ اور اس کے پتھروں کو ٹھیک اسی حالت میں رہنے دیں جس پر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. یعنی اتنا ٹائم گزر جانے کے بعد بھی، یعنی اتنے جلیل القدر صحابی بھی یہ باتیں کہہ رہے تھے، اس قسم کی ان کی رائے تھی. پھر ایک اور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کہا تھا کہ اسے اسی حالت پہ رہنے دیجئے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا تھا. بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے گرا دے گا، پھر ہمیشہ کے لیے ایک چکر چل پڑے گا، اسے گرا کر بنایا جائے گا اور بنا کر گرایا جائے گا. اسی طرح لوگوں کے دلوں میں سے اس کی عزت و حرمت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا میں اس کے نئے سرے سے تعمیر کرنے کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اسے نیا نہ بنا لے. پھر میں تمہارے پروردگار کے گھر کو جدید کیوں نہ بناؤں؟ میں کیوں نہ اس گھر کو نئے سرے سے تعمیر کروں؟ اس کو کیوں نہ تعمیر کیا جائے جدید طریقے سے؟ میں اپنے رب سے 3 دن تک استخارہ کروں گا، پھر اپنے کام کا پکا ارادہ کر لوں گا. تو ہوا یہ کہ 3 دن گزر گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت ہوئی یا جو بھی ان کو استخارے کا جواب جو ان کے دل کو اللہ نے الہام دیا یا جو بھی ان کا طریقہ تھا، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر
ہوا یہ کہ انہیں، اور پھر انہیں بہت سارے جو صحابہ کرام تھے ان کو مشاورت بھی حاصل ہوئی. انہیں بہت سارے جو صحابہ تھے وہاں پہ موجود تھے، یا تابعین تھے، صحابی تھے، تابعین تھے، جو بھی تھے، انہوں نے پھر ان کو مشورہ بھی دیا کہ آپ ہماری بھی یہی رائے ہے کہ آپ جو ہے اس محاصرے کے دوران جو کچھ بھی نقصانات ہوئے تھے تو آپ نئے سرے سے تعمیر شروع کیجئے. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مذکورہ خدشے کے پیش نظر کعبہ کی محض مرمت کرانے کا مشورہ اس وقت دیا تھا نا، گرانے کو پسند نہیں کیا تھا. لیکن بعد میں جب انہوں نے یہ استخارے کا جواب اور باقی سارے اتنے جید علماء کے جن میں آپ کو نام بھی بتا دیتی ہوں کہ جابر بن عبداللہ تھے، عبید بن عمیر تھے، عبداللہ بن صفوان تھے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ تمام تھے. تو ان کی یہ سب کچھ باتیں جب سن لی انہوں نے، تو پھر انہوں نے بھی شرح صدر کے ساتھ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متفق ہو کر وہ ان کے ہم نوا ہو گئے، اور کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر از سر نو تعمیر ہونا شروع ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو پھر یہ کیا کہ ان لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کو عملی جامہ پہنایا، اور خانہ کعبہ کو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل بنیادیں تھیں دوبارہ ان کے اوپر تعمیر کیا. کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سگی خالہ تھیں، اور یہ احادیث انہی سے منقول تھیں، انہی سے روایت تھیں، لہٰذا ان کے دلوں کو اس چیز کا اطمینان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر لوگوں کو کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا کہ میں اس سے کعبہ کی تعمیر کر سکوں، تو میں حتیم والی طرف سے 5 ہاتھ جگہ کعبہ میں شامل کر دیتا، اور ایک دروازہ بناتا جس سے لوگ داخل ہوتے، اور دوسرا دروازہ بناتا جس سے لوگ باہر نکلتے. یہ حدیث سنا کر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا آج میرے پاس خرچ بھی موجود ہے، اور اب مجھے لوگوں کے اسلام سے بدکنے کا ڈر بھی نہیں. یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریش کے 70 منتخب اور معزز لوگوں کو لے کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گئے تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا اگر تمہاری قوم کہ شرک کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا. اس موقع پر پھر کعبہ کی تعمیر نو کے لیے سب لوگوں نے پتھر جمع کیے، جو بھی اگلے مراحل تھے کہ کعبہ کی دیوار کو کس طرح ڈھانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ تمام کام ہوئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعمیر شدہ یہ جو خانہ کعبہ تھا اس کا خاکہ میں آپ کی اسکرین پر یہاں چلا رہی ہوں. اس کے اندر یعنی یہاں یہ جو تعمیر تھی اس میں پھر 2 دروازے اسی طرح زمین سے متصل بنائے گئے، اور حتیم کو بھی بیچ میں داخل کیا گیا، شامل کیا گیا وغیرہ، اور یہ تعمیر جو تھی باقاعدہ طور پر ہو گئی. یزید مر کھپ گیا، خطرہ ٹل گیا، مکہ میں جو ہے حالات بہتر ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آیا حجاج بن یوسف کی تعمیر کا وقت. اس نے کیا کیا؟ ہوا یہ کہ یزید مر گیا. یزید کا بیٹا جو تھا وہ آیا تھوڑے ٹائم کے لیے، وہ تخت پہ بیٹھا، لیکن اس کی طبیعت میں یہ چیز نہیں تھی، اس نے چیز کو گوارا نہیں کیا. اللہ کی طرف سے 21 یا 22 سال کا تھا. اس نے اس تخت کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی جانب سے پتہ نہیں کس تکلیف میں مبتلا تھا، انتقال کر گیا. اللہ کی طرف سے وہ طبعی موت مر گیا. اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، وہ بالکل چھوٹی عمر میں ہی چلا گیا تھا، لہٰذا اس کی کوئی لینیج تھی ہی نہیں. تو یوں یزید کا بیٹا ختم، کہانی ختم. اب یہ شفٹ ہوئے امیہ میں. یہ جو تخت تھا یہ شفٹ ہوا ان کے کزنس کی طرف جو مروان ہیں. ٹھیک ہے. اب مروانوں کی حکومت آئی. امیاز میں ہی چل رہی ہے حکومت، لیکن اب مروان یہ جو ان کے کزنس تھے ان کے ہاتھوں میں آ گئی. اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جمادی الاول 73 ہجری میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی شہید کیا گیا. شہید کرنے والا کون تھا؟ حجاج بن یوسف ثقفی. ٹھیک ہے. یہ بنو ثقیف سے تھا حجاج بن یوسف. اس کی بھی ایک پوری ہسٹری ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ دین ڈیوائن ہے، ہیومن ہسٹری ڈیوائن نہیں ہے. بہت تلخ ہے، بہت تاریخ ہے، بہت دل خراش ہے. کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں، کچھ چیزیں بہت تکلیف دہ ہیں. تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہم جس ٹاپک پہ ہیں اس ٹاپک پہ رہیں. ہم زیادہ انٹینسٹی میں نہیں جائیں گے چیزوں کی، اور بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. ہوا کیا تھا کہ حجاج بن یوسف مکہ پر قابض ہو گیا تھا. اس نے اس دور کا جو خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان، اس کو خط لکھا کہ ابن زبیر نے، اور بائی دا وے بھیجا بھی اس کو عبد الملک بن مروان نے ہی بھیجا تھا. اس کی بھی پوری ڈیٹیلز ہیں، آپ اس کو خود سرچ کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گی. اب وہاں پر کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کے امیر تھے، امامت کروایا کرتے تھے، امام تھے،
امیر المومنین تھے، خلافت تھی ان کی. اب یہ جب قابض ہوا نا حجاج بن یوسف، تو اس نے اس کے کہنے پر، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے کہنے پر اس عمارت کو، اس نے ان کو خط لکھا کہ یہ عمارت جو ہے ایسی بنیاد پر کھڑی ہے کہ جسے مکہ کے عادل لوگوں نے دیکھا تھا، یعنی یہ ایسی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے کہ مجھے اس کو جو ہے دوبارہ نئے سرے سے مجھے تعمیر کرنے دیں. جو سابقہ عمارت تھی یہ وہ نہیں ہے. یہاں پہ تو لوگوں نے جو ہے نئے یہاں پر جو ہے وہ کی ہوئی چیزیں کی ہوئی ہیں، اس میں نئے دروازے بنا دیے گئے ہیں اور حتیم کا حصہ بھی داخل کر دیا گیا. مطلب اس نے پوری جو نئی تعمیر تھی اس کے متعلق اس نے اس کو بتایا حجاج بن یوسف ثقفی نے عبد الملک بن مروان کو، اور درخواست کی کہ اب مجھے کعبہ کی ویسی عمارت ہی کرنے کی اجازت دے دیں جیسی عمارت قریش نے تعمیر کی تھی. عبد الملک نے جواب میں لکھا کہ ہم ابن زبیر کی گڑبڑ میں بالکل شریک نہیں ہو سکتے، اور کعبہ کی جو اونچائی ہے اس میں انہوں نے جو اضافہ کیا ہے اس کو رہنے دو، البتہ حتیم کا جو حصہ انہوں نے کعبہ میں شامل کیا اسے ختم کر کے پہلے کی طرح کر دو. انہوں نے جب دروازہ کھولا اسے بھی بند کر دو. چنانچہ حجاج بن یوسف نے حتیم کی طرف کی عمارت گرا کر اسے پہلے کی طرح کر دیا. مغربی دروازہ بند کر دیا گیا. مشرقی دروازے کی لمبائی جو 11 ہاتھ تھی اسے 4 ہاتھ اور 1 بالشت گھٹا کر سطح زمین سے اونچا کر دیا گیا، اور باقی عمارت کو ویسے ہی رہنے دیا گیا. اور آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی حالیاً جو ہمارے سامنے جو تعمیر ہے یہ حجاج بن یوسف کی ہوئی ہے. اور حجاج بن یوسف کتنا کرول تھا، کرولسٹ آف دا کرول تھا. اس نے کس طریقے سے شہید کیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، کس طریقے سے اس نے، اللہ اکبر، جو اس نے قہر ڈھایا تھا مکہ مکرمہ پہ. حضرت اسما جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، 100 ایئرس کی تھیں، ضعیف تھیں، نابینا ہو چکی تھیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کو جس وقت اس نے شہید کیا اور بے حرمتی کی خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ان کو لٹکا دیا، لٹرلی نیزے کے اوپر ان کو ہینگ کر دیا، تو وہ نابینا تھیں، آ کے اپنے بیٹے جس طرح لپٹی تھیں. آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنا قہر ڈھایا ہے امیاز نے، بنو امیہ نے کتنا قہر ڈھایا ہے. بہت تکلیف دہ ہسٹری ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو احساس ہوگا. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. حجاج بن یوسف نے تعمیر کر دی، یہ سب کچھ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وقت آگے گیا، وقت گزرتا گیا، اسی طریقے سے یہ سارے معاملات ہوتے رہے، چلتا رہا معاملہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر بھی چلا رہی ہوں، کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ تم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے اس کعبہ کا دروازہ جو اتنا اونچا کیوں کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں نہیں جانتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے تکبر اور فخر کی وجہ سے کیا تھا، تاکہ کعبہ میں صرف وہی داخل ہو سکے جسے وہ چاہیں. جب کوئی شخص کعبہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تھا وہ اسے چڑھنے دیتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ اندر جانے لگتا تو اسے دھکا دے دیتے اور وہ نیچے گر جاتا تھا. یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی حدیث مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. یہ انہی سے روایت ہے، یہ راویاں ہیں، یہ صحیح مسلم میں موجود ہیں یہ دونوں حدیث. میں آپ کے سامنے اسکرین پر بھی اس کو چلا رہی ہوں. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ تکلیف دہ ہیں. وقت آگے بڑھا، بنو عباس کا زمانہ آیا، مروانوں کی حکومت ختم ہوئی، کافی ان کے اندر جو راولری چلتی رہی عباس اور امیاز میں. بنو عباس آ گئے. بنو عباس میں پھر جب دور حکومت آیا خلیفہ ابو جعفر منصور کا، غالباً ابو جعفر منصور کا تھا، یا پھر اس کے بیٹے مہدی، یا پھر بیٹے مہدی کا جو بیٹا تھا ہارون رشید، شاید اس کا دور تھا. بہرحال تینوں میں سے جو بھی تھا. امام مالک رحمہ اللہ انہی تینوں خلفاء کے ہم اثر تھے، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے. زیادہ ٹلٹ جو ہے وہ یہ جو سیرت نگار ہیں زیادہ ٹلٹ وہ ابو جعفر منصور کی طرف کرتے ہیں. بہرحال واللہ اعلم بالصواب. امام مالک سے اس بارے میں مشورہ کیا گیا، تو امام مالک کے ہم جو ہے عبداللہ بن زبیر نے جس طریقے سے بنایا تھا، ہم کیا اسی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کر دیں؟ تو اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، بیت اللہ کو اپنے بعد آنے والے بادشاہوں کے لیے کھلونا نہ بنائیے، کہ ان میں سے جس کا جی چاہے اس میں تبدیلی کر دے،
اور جس کا جی چاہے اس کو جیسا جی چاہے اس طرح سے اس کو جو ہے ٹریٹ کرے، لوگوں کے دلوں سے اس طرح کعبہ کی ہیبت جاتی رہے گی۔ یہ سن کر خلیفہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا، اور یوں خانہ کعبہ جو ہے وہ اب اسی حالت میں، اسی فارم میں موجود ہے جس فارم میں قریش مکہ نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے لانا ضروری تھی کیونکہ یہ تعمیر کعبہ کے مراحل ہیں مختلف ادوار میں۔ اس میں جو ہسٹوریکلی ایونٹس ہوئے ہیں، انسیڈنٹس ہوئے ہیں، وہ تکلیف دہ ہیں، بہت دل خراش ہیں، لیکن فیکٹس آر فیکٹس، یہ مٹائے نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری جو ہیں وہ ہوتی رہیں، جو اس وقت جو ہوا تھا، یہ جو حسین بن نمیر یزید کے کہنے پر جو شگاف آ گیا تھا، جو حجر اسود کی جو 3 دراڑیں آ گئی تھیں اس میں، پھر عثمانی عہد میں یہ ہوا تھا کہ کعبہ کی جو بھی تعمیر نو ہوتی تھی نا، یعنی اس میں جو بھی مرمت ہوا کرتی تھی، جو کچھ بھی ہوا کرتا تھا، تو عثمانی خلیفہ وغیرہ جو ہیں، خاص طور پہ خلیفہ عثمانی نویں جو خلیفہ بنا تھا، 9th خلیفہ جو تھا مراد خان، اس نے پھر جو ہے کعبہ کی تھوڑی سی تعمیر کروائی تھی، اور اس نے یہ سبب بتایا تھا کہ کچھ اسے منہدم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اسی اسلوب پر اس نے ان کو تعمیر کروایا تھا جس طریقے سے جو ہے حجاج بن یوسف نے اسے چھوڑا تھا، اس نے نئی کوئی امینڈمنٹس نہیں کی تھی۔ پھر خول، حجر اسود کے لیے خول، جس کے اندر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں سلور کا جو کیپ ہے، اس کے اندر حجر اسود وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی مطلب جو ہیں اضافی طور پر پر جو ہے دیکھی جاتی تھی، صحیح کی جاتی تھی، بنائی جاتی تھی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا سیکھا ہے، جتنا سکھایا ہے، جتنا پڑھا ہے، جتنا پڑھایا ہے، اللہ سے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے۔ اس میں ہماری کوئی شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، کچھ رہ گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، ہمارے آنے والی نسلوں کے حق میں اسے صدقہ جاریہ بنائے، اسے دین اور دنیا میں یعنی ذخیرہ آخرت بنائے ہمارے لیے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔